ایک عقلمند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اچھے اور برے حالات میں اپنے اعصاب پہ قابو رکھتا ہے، اپنے جذبات پہ قابو رکھتا ہے اور اپنے الفاظ پہ قابو رکھتا ہے، کیونکہ جو لوگ ان چیزوں پہ قابو نہیں رکھ پاتے نا، یقین کیجئے دنیا والے اس کا مذاق بھی بناتے ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی میری یہ ویڈیو واچ کر رہے ہیں، کہیں سے بھی واچ کریں، دنیا کے کسی کونے سے ہی واچ کریں، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کبھی آپ نے بھی ایسی بیوقوفیاں کی ہیں۔ اگر نہیں کی تو آپ بہت عقلمند انسان ہیں، اور اگر آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو ان کو فوراً روک دیجیے گا۔ وہ ایسی کون سی 4 باتیں جو آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، سو دیٹ کہ لوگ آپ کا فائدہ نہ اٹھائیں، لوگ آپ پہ ہنسیں نہ، اور لوگ آپ کو بیوقوف نہ بنائیں۔ اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب بات کریں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اور ٹائم ضائع نہیں کریں گے کہ ویڈیو بہرحال چھوٹی ہے، ٹاپک لمبا ہے، اور 4 چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ 4 چیزیں آپ لوگوں نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتانی کسی بھی حال میں۔ تو وہ کون سی 4 چیزیں ہیں ان کی طرف چلتے ہیں، لیکن ان سے پہلے چینل پہ نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، کوئی بھی وجہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مجبوری ہے، کسی کو مت بتائیں۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ ہاتھوں میں نمک لے کے پھرتی ہے، یہ زخموں پہ نمک چھڑکتی ہے، زخموں پہ مرہم نہیں لگاتی، اور اپنی مجبوری کبھی کسی کے ساتھ شیئر مت کیجیے۔ اپنا کوئی ویک پوائنٹ کسی کے ہاتھ میں نہ دیں، کیونکہ لوگ آپ کے ویک پوائنٹس کو پکڑ لیتے ہیں، لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں، اپنی مجبوریاں صرف اور صرف اپنے رب کے آگے، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اس کو سنائیں، اس کو بتائیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ ہم لوگوں سے مدد مانگنے کے چکر میں نا اپنی انا کو بھی ختم کر جاتے ہیں، اپنی سیلف رسپیکٹ بھی ختم کر جاتے ہیں، اور لوگ مدد تو کیا کریں گے، لوگ الٹا آپ کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی مجبوریاں کسی کو نہ بتائیں، کسی کو فائدہ نہ اٹھانے دیں، نہ تو اپنی مجبوریوں کا، نہ اپنی پریشانیوں کا۔ آپ نے اپنے ارد گرد نا ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں اور میں نے آبزرو کیے ہیں، جو خوشیوں میں تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پریشانیوں میں نا وہ صرف تماشا دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تماش بین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کی پریشانیوں پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو ضرورت پہ تو کبھی کام نہیں آتے، الٹا وہ آپ کو مجبور دیکھ کے نا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا فلاں وقت اس نے یوں کیا تھا، اب یہ اس کے آگے آ رہا ہے۔ اور یہ جو ہے نا، گناہ، سزا، ثواب، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کے ہاتھ والی جو چیزیں ہیں نا، اللہ کے جو کام ہیں وہ اللہ کو کرنے دیں، اللہ تعالیٰ کو ہی اچھے لگتے ہیں۔ آپ انسان ہو کے کسی کی گناہ، ثواب، کسی کی جزا، سزا، اس کے لیے آپ نہیں ہیں۔ آپ صرف اپنے کرم کرنے کے لیے، اپنے کام کرنے کے لیے، سو اپنے کام کیجئے۔ اس لیے اپنی مجبوری کسی کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہ دیں، اللہ کے ہاتھ میں دے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے، مجبوری سے، لاچاری سے نکالنے والا ہے بے شک۔ اچھا جناب، پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنی انکم کسی کو مت بتائیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، وہی بات ہے کہ اگر زیادہ بتا دو تو لوگ حسد اور جلن کریں گے، کم بتائیں گے تو لوگ عزت ہی نہیں کریں گے۔ یہ اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک المی ہے۔ سو اپنی انکم کسی کو مت بتائیں۔ آپ کم کما رہے ہیں، زیادہ کما رہے ہیں، اچھا کما رہے ہیں، برا کما رہے ہیں، مزید آپ کچھ کمانے کا سوچ رہے ہیں، مت بتائیں کسی کو۔ یہاں پر نا لوگ کسی کی خوشیوں میں خوش نہیں ہوتے، وہاں پہ حسد اور جلن کی نظر لگا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ بتائیں گے کہ جی انکم کم ہے، اتنے پیسوں میں گزارا نہیں ہو رہا، تو لوگ وہاں پہ بھی آپ کی مدد نہیں کریں گے، الٹا وہ آپ کا تمسخر اڑائیں گے، آپ کا مذاق بنائیں گے۔ لو دیکھو، ہمیں تو لگتا تھا بہت کما رہا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی بات ہے، باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور شیخیاں مارنے کے چکر میں تو کسی کو زیادہ انکم بتائی نہیں ہے۔ اچھا، لوگوں میں نا یہ والا بھی ایک مسئلہ ہے کہ پلے کچھ نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے نا بڑا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنا کما رہا ہوں، میری تو اتنی ارننگ ہے، مجھے تو وہاں سے ہی پیسہ آ رہا ہے، وہاں سے ہی پیسہ آ رہا ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بیوقوفی ہے۔ دیکھیں، اول تو پہلی چیز ہی آپ نے کسی کو بتانی ہی نہیں ہے نا، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کتنا کما رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا کام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کو اس محنت کا پھل مل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کم یا زیادہ یہ آپ کے رب کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے؟ میرا اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دے دیتا ہے۔ لیکن کسی کو مت بتائیں کہ آپ کتنا کما رہے ہیں۔ یہ جو ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں نا، تو اس میں سب سے زیادہ جو حسد ہوتی ہے نا، وہ بڑے قریبی لوگوں کی ہوتی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں، حاسد انسان جس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میرے سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، وہ مجھ سے کیا حسد کرے گا؟ حسد تو وہ کرتا ہے نا جس کا آپ سے کوئی تعلق ہو، جو آپ کا بہت قریبی ہو۔ اس لیے لوگوں کو مت بتائیں کہ آپ کتنا کما رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں نا ایک اور طرح کے لوگ بھی آتے ہیں جو خود تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بہت بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کی نا ذرا سی چیز دیکھ کے بھی نا ان کے اندر حسد آ جاتا ہے کہ کہیں مجھ سے آگے ہی نہ چلا جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ چیزیں راز میں ہی رکھیں۔ چلیں جناب، پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو واچ کر لی اور آپ کو پسند آ گئی ہے تو جلدی سے لائک کر دیجئے اور ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے جناب کہ آپ کبھی کسی کا راز فاش نہ کریں۔ دیکھیں، اگر آپ کو کسی نے کوئی بات اپنے بارے میں، اپنا کوئی راز آپ کو بتا دیا نا،
تو اس کو اپنے تک ہی رکھیں. یہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کسی کا راز بھی آپ کے پاس امانت ہے, کسی نے آپ کو کوئی بات بتا دی تو اس کو اپنے تک رکھیں. ہم نا خواتین میں یہ والی بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم نا ایک جملہ ساتھ لگا کے نہ کہ کسی کو نہ بتانا, یہ بات میں تمہیں بتا رہی ہوں, تم کسی کو نہ بتانا. یقین کیجئے جب آپ نے بات کسی کو بتا دی نا تو بس پھر وہ آگے چلی گئی. بات اس وقت تک رہتی ہے آپ کے پاس جب وہ آپ کے گھر تک ہے, ٹھیک ہے. جب وہ گھر سے باہر نکل گئی نا, آپ کی زبان سے باہر نکل گئی, پھر تو وہ پبلک ہو گئی, پھر تو کوئی بھی اس کو کہیں پہ بھی شیئر کر سکتا ہے. اس لیے اگر کسی نے آپ کو رازدان بنا کے آپ کو اپنی کوئی بات بتا دی ہے تو وہ کسی اور کو مت بتائیں. یہ چیز آپ کی عزت کو کم کرے گی, آپ کو ڈی ویلیو کرے گی, لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت کم ہو جائے گی. بعض لوگ نا اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان سے آپ کوئی بھی بات کر لیں نا, آپ اپنا دل ہلکا کر لیں ان کے آگے, آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بات یہ آگے نہیں جائے گی. اور کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو اپنے گھر کو اجاڑنے میں نا ان کا اپنا اس طرح سے ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی بات نا باہر جا کے بڑے فخریہ بتا دیتے ہیں, فلاں نے تو مجھے یوں بتایا تھا, فلاں نے مجھے یہ کہا تھا. میں نے ایسی بہویں تک دیکھی ہیں جو اپنے گھر میں بات ہو رہی ہوگی نا, اپنے سسرال میں کسی نے کوئی بات, اس کو رازدان بنا کے بات کر دی کہ چلو کسی کے ساتھ بات کر لی کہ میری حوالے سے یہ بات ہے یا میرا یہ مسئلہ ہے, پرابلم, وہ سارے جہان میں جا کے گا دیتی ہیں اور آخر میں کہتی ہے جی ہمیں کیا پتا, ہم نے تو سچ بولا تھا. دیکھیں جھوٹ اور سچ کے بیچ میں بھی ایک جگہ ہوتی ہے, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مت بولیں, مت بتائیں. ضروری نہیں آپ جھوٹ بولیں, جھوٹ تو وہ ہے نا کہ آپ کو کوئی بات پتہ ہے, آپ اسے غلط بیانی کر رہے ہیں, غلط بتا رہے ہیں, اور سچ بتانے کی ہر جگہ ضرورت بھی نہیں ہے, بعض جگہوں پہ خاموش رہا جاتا ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ آپ جھوٹ اور سچ ملا کے بتائیں, غلط بتائیں, کسی کا راز بتائیں, بہتر ہے خاموشی اختیار کر لیجئے. خاموشی کہتے ہیں نا عبادت ہے, تو وہ عبادت اس طرح سے ہے جہاں پہ فتنہ فساد ہونے کا ڈر ہو, جہاں پہ شر پھیلنے کا ڈر ہو, وہاں پہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے, بجائے اس کے کہ وہاں پر آپ جھوٹ اور سچ کریں تو وہاں پر آپ خاموش رہیں. چلیں جناب چلتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف, اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے مستقبل کے منصوبے کسی کو نہ بتائیں. آپ کے جو بھی فیوچر گولز ہیں وہ آپ کسی سے شیئر مت کیجیے. اپنے گولز پہ کام کرنا شروع کر دیں, محنت کریں, لیکن کسی کو مت بتائیں. ہمیشہ کام جب آپ کا 99% ڈن ہو جائے نا, پھر آپ کسی کے ساتھ شیئر کیجیے. اچھا مشورہ دینے والا کوئی ہے تو اس سے مشورہ ضرور لیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو پبلک کر دیں, ہر بات آپ کی سب کو پتہ ہو کہ اب آپ کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں. کچھ نیا کرنے سے پہلے نا, ویسے بھی یہ تو ہمیں مذہب نے, دین نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اپنی چیزیں مت بتاؤ کیونکہ نعمتوں پہ حسد کی جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے پلانز اپنے تک ہی محفوظ رکھیں. آپ کے بچوں کے فیوچر پلانز ہیں, آپ کے گولز ہیں, آپ ان پہ کام کر رہے ہیں, اپنے تک محدود رکھیں. جب آپ اس میں سکسیزفل ہو جائیں گے تو یقین کیجئے پھر آپ خاموشی کے ساتھ جب محنت کرتے ہیں نا تو آپ کی کامیابی چیخ چیخ کے سب کو خود ہی بتا دیتی ہے. پھر آپ کو خود بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, اور چیز وہی ہوتی ہے جو خود بخود اپنے ویلیو لوگوں کو بتائے اور لوگ خود سمجھ جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے یہ کیا تھا اور یہ دیکھو اس کے ریزلٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کام شروع کرنے سے پہلے ہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیں, میں نے تو یہ کرنا ہے, میں نے تو وہ کرنا ہے, میں نے تو فلانا نیا کام شروع کر دیا, میں نے یہ بزنس سٹارٹ کر دیا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم پلانس تو بہت کر رہے ہوتے ہیں لیکن پلانس پہ ہم عمل درآمد نہیں کر پا رہے ہوتے. کوئی نہ کوئی وجہ بیچ میں آتی ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں, جن کو آپ نے پلانس بتائے ہوتے ہیں نا, وہ آپ سے پوچھ کے آپ کو اور پریشان کرتے ہیں. اچھا تم نے تو یہ کہا تھا میں یوں کر لوں گا, تم نے تو وہ کہا تھا میں ایسے کر لوں گا. آپ کو میں نا اس کی ایک بڑی جیتی جاگتی سی مثال بتاؤں. ہمارے ایک قریبی ہیں عزیز جاننے والے, ان کے نا بچوں کی شادیاں کافی لیٹ ہو گئی نا, اور لاسٹ ان کے یہاں جب شادی ہوئی تو انہوں نے بس پتہ نہیں کیوں بے ناسمجھی کہہ لیں آپ ان کی, کہ انہوں نے کہہ دیا جی بس اب دیکھنا اگلے سال نا ہم نے اس کی بھی کر دینی ہے, ان دو بہن بھائیوں کی ان کی ہم نے کر دینی ہے. اور اس بات کو نا کوئی 4 سال ہو گئے. مجھے بہت برا لگتا ہے کہ جب لوگ نا ان کو یہ بات کوٹ کر کے کہتے ہیں اچھا ابھی تک تمہاری شادیاں نہیں ہوئی, تم نے تو کہا تھا جی اب بس سال کے اندر اندر ہم 2 کی ہو جائیں گی, تم نے تو کہا تھا اب میں ساروں کی شادیوں سے فارغ ہو جاؤں گی. تو دیکھیں یہ چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اگر اس بیچارے نے کہہ ہی دیا آپ کو, ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ بات جتاتے رہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پھر جتانا نہیں چھوڑتے. وہ جب تک ان کو یاد رہتا ہے نا, اور لوگوں کی میموری نا اپنے بارے میں بہت شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے, لیکن میرے آپ کے بارے میں نا لوگوں کی میموریز بڑی شارپ ہوتی ہیں. آپ نے کوئی 10 سال پہلے بھی بات کی ہوگی نا کسی سے تو وہ اس کو ضرور یاد ہوگی, اور خود نے کوئی بات اگر کی ہوگی نا, آپ کو کسی کی بات کہہ دی ہو, کوئی بات کہہ دی ہوگی, تو وہ اس کو اگلے لمحے بھول جائے گی, اور اس نے کہنا ہے جی میں تو بات کر کے بھول جاتا ہوں, میں تو جنتی انسان ہوں, مجھے تو باتیں یاد ہی نہیں رہتی. ہاں لیکن دنیا کے معاملے میں باتیں نہیں بھولتی لوگوں کو, لوگوں کی دوسروں کی باتیں لوگوں کو بڑی اچھے سے یاد رہتی ہیں. اس لیے کوشش کیجئے
کہ لوگوں کو اپنے پلانز، اپنے ٹارگٹس، اپنے گولز مت بتائیں. اپنے ٹارگٹس پہ، اپنے پلانز پہ کام کیجیے اور اپنی کامیابیاں جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں تاکہ لوگ آپ کو کامیاب دیکھیں اور پھر سوچیں کہ یہ کب ہوا اور یہ کیسے ہوا. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. چھوٹے سے 4 پوائنٹس تھے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی لائف میں ان کو ضرور امپلیمنٹ کیجیے گا کیونکہ ایک بار اگر آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آ گئی نا تو یقین کریں کامیابی آپ سے دور نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ میں بھی تھوڑی بہت کامیابی حاصل کر سکوں. تو جناب آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں. آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.